اور یہ جو ایک فقرہ ہے استمداد کا، توسل کا، جسے نعت علی کہتے ہیں، یہ علماء، بزرگ علماء، مراجع، مجتہدین، فقہا، انہیں جب کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے اور اضطرار اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، اور چاہتے ہیں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی یہ حاجت پوری ہو، آج سورج ڈوبنے سے پہلے پروردگار ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو ان کا ذکر یہی ہوتا ہے، ناد علی مظہر العجائب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ جہت جو ہماری زبانوں پر عام طور پر ہے، ایک تو آپ کا لقب ہے مولا، اور دوسرا آپ کا لقب ہے مشکل کشا، جو ہم لوگ عام طور پہ کہتے ہیں۔ سورہ مبارک عنکبوت اور پورا قرآن اس کے علاوہ مسئلہ آزمائش و امتحان و ابتلا کا ہے۔ جب بھی کوئی آزمائش ہو، کوئی ابتلا ہو، کسی قسم کی مصیبت ہو، تو یہ غلو نہ سمجھیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ نام علی اور ذات علی کی شکل میں آپ کے سامنے مستقل امداد الہی کا سلسلہ قائم ہے۔ یعنی علی ابن ابی طالب خود ایک امداد الہی ہے۔ نام علی وسیلہ مدد الہی ہے۔ جب ہم یا علی کہتے ہیں تو عموماً لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ غیر خدا کو پکار رہے ہیں۔ غیر خدا کو نہیں پکار رہے ہیں، ہرگز غیر خدا کو نہیں پکار رہے ہیں۔ میں اس نقطہ نظر سے بھی نہیں کہہ رہا ہوں جو میر تقی میر نے کہا تھا، ہم علی کو خدا نہیں جانا پر خدا سے جدا نہیں جانا۔ ہم وہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں اس وقت تو بہت سادہ سی بات کہہ رہے ہیں۔ خود اسی سورہ مبارکہ عنکبوت میں ایک آیت ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ہائے وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاکم و سرپرست و کارساز سمجھتے ہیں، ان کی مثال تو مکڑی کی سی ہے، عنکبوت۔ اسی آیت میں اسی لفظ عنکبوت کی وجہ سے سورہ عنکبوت کا نام عنکبوت پڑا۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مدد لیں، جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو کارساز سمجھیں، جو اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا مددگار اور سرپرست سمجھیں، ان کی مثال ایک مکڑی کی سی ہے کہ وہ اپنا گھر بناتی ہے، سمجھتی ہے ہم نے بڑا مضبوط گھر بنایا ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اس دنیا میں سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگ اس راز کو سمجھتے، کاش لوگ اس بات کو سمجھتے۔ یہاں پروردگار عالم نے خود فرما دیا کہ ہمارے علاوہ کسی سے مدد تم نہیں لے سکتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لے سکتے۔ خدا کے علاوہ کسی کو خالق سمجھنا، خدا کے علاوہ کسی کو رازق سمجھنا، خدا کے علاوہ کسی کو ولی سمجھنا یقیناً شرک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن خدا کو خالق و مالک و مختار و رازق و ولی مطلق سمجھنے کا تقاضا کیا ہے کہ ہم ہر مشکل میں خدا کے سامنے دستے دعا دراز کریں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ایک نظام بنا دیا ہو، علم کی ضرورت انسان کو ہے، ہدایت کی ضرورت انسان کو ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ ان علینا للہدی، ہدایت تو بس ہمارے اوپر ہے، یعنی اللہ کا کام ہے ہدایت دینا۔
آپ کو اب اگر ہدایت چاہیے تو پھر رسول اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ حکم دریافت کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ یہ مسائل مبتلا میں ہیں، بار بار اعتراض ہوتا ہے اور بار بار جواب دینا پڑتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان روئے زمین پر اس وقت ایسا ہے جو منتظر رہے کہ مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے، اے پروردگار جبرائیل کو بھیج، براہ راست مجھے ہدایت عطا فرما۔ اور اگر کوئی ایسی جرأت و جسارت کرے گا تو توہین رسالت و عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف یہ فرمایا حسراً ان علینا للہدی، ہمارے اوپر ہے ہدایت، اور اس کے بعد 1,24,000 انبیاء بھیجے ہدایت کے لیے، ایک دو نہیں، 1,24,000۔ اب یہاں پر اہل توحید کی تکلیف کیا ہے؟ اہل توحید کے موحد ہونے کی شان کیا ہے؟ جس پر یقین ہو کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس سے ہدایت لے تو یہ عین توحید ہے۔ نبی سے ہدایت لینا عین توحید ہے۔ نبی سے ہدایت لینا یعنی خدا سے ہدایت لینا ہے۔ نبی کو چھوڑ کر کسی ساحر کے پاس چلے جائیں، کسی جادوگر کے پاس چلے جائیں، کسی منجم کے پاس چلے جائیں، کسی فلسفی کے پاس چلے جائیں، کسی شاعر کے پاس چلے جائیں، بہت ہمیں اعتماد ہے فلاں صاحب بڑے دانشمند ہیں اس لیے ہم ان سے ہدایت لے لیتے۔ ہوں گے دانشمند، مگر کیا اللہ نے انہیں نبوت عطا کی ہے؟ اگر عطا نہیں کی تو نبی کے پاس جانا توحید ہے، اس حکیم و فلسفی کے پاس جانا شرک۔ اسی صورت سے زندگی کا کوئی بھی مشکل مسئلہ ہو، کوئی بھی ابتلا ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خدا سے مدد طلب کرنی ہے۔ لیکن دنیا میں ہزاروں صاحب اقتدار، صاحب زر اور نہ جانے صاحب اسباب دنیا بہت سے لوگ ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھی اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی چوائس سے، اپنے انتخاب سے جانا شرک ہے۔ اور جس کے بارے میں خدا اعلان کر دے، خدا کا رسول اعلان کر دے، اس کے پاس جانا عین توحید ہے۔ اور اسی نقطہ نظر سے یہ جو ذکر مبارک ہے، اسے حدیث میں ہو یا نہ ہو، حدیث میں ہو یا نہ ہو، میں بحث نہیں کر رہا ہوں، انکار نہیں کر رہا ہوں، یہ جو ہمارے یہاں ایک تہذیب رائج ہے نا، اور یہ جو ایک فقرہ ہے استمداد کا، توسل کا، جسے نعت علی کہتے ہیں، اسے آپ یہ نہ سمجھیے کہ نعت علی پڑھنا شرک ہے، نعت علی پڑھنا کفر ہے۔ ارے ہم جیسے فقیر کتنے ہیں دنیا میں جو تجربہ رکھتے ہیں، خدا سے جب کچھ طلب کرنا ہوتا ہے تو نعت علی پڑھتے ہیں اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ آپ سے عرض کروں کہ بہت سے یہ مراجع ہمارے علماء بزرگان، ابھی میں ایک جوان سے کہہ رہا تھا، وہ بات تنہائی میں کہہ رہا تھا، آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ علماء، بزرگ علماء، مراجع، مجتہدین، فقہا، انہیں جب کوئی ایسی حاجت درپیش ہوتی ہے اور اضطرار اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، اور چاہتے ہیں کہ آج ہی، کل نہیں، آج ہی یہ حاجت پوری ہو، ہوتا ہے نا ایک یہ کیفیت، ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ بھئی دعا کی اور خدا پہ چھوڑ دیا، اور کبھی وہ کیفیت ہوتی ہے اضطراب و اضطرار کی کہ نہیں پروردگار ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہمیں تو بس ابھی چاہیے یہ حاجت آج پوری ہو جائے۔ اور یہ ہوتی ہے کیفیت، کب میں مثال دے دوں، میں اب تو کم یہ کیفیتیں ہوتی ہیں لیکن اب بھی ہوتی ہیں، معاشرے کی ضرورتیں۔ میرے خاندان میں بزرگوں میں ایک بزرگ تھے، یہ کوئی
80-100 برس پہلے کی بات ہے، 80 یا 90 برس پہلے کی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ان کا مدرسہ تھا، غربت و افلاس کا دور تھا۔ مدرسے میں 2 دن ایسے گزر گئے کہ بچوں نے مدرسے کے کھانا نہیں کھایا۔ مدرسے میں کچھ نہیں تھا، کوئی مومن لا کے نہیں دے گیا۔ اب وہ جو محتمم تھے وہ آئے پرنسپل صاحب کے پاس، انہوں نے کہا کہ 2 دن گزر گئے، ہاسٹل کے بچے کھانا نہیں کھایا انہوں نے۔ اب بچے جو ہیں کل کلاس میں آنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اب صرف دعا کا کام نہیں تھا کہ دعا کر کے مرضی الہی اور مشیت الہی پہ چھوڑ دیں، بلکہ اب اضطراب تھا، اور یہ تھا کہ وہ جو ناز بندگی ہے دکھایا جائے۔ پروردگار تو صبور ہے مگر ہم تو صبور نہیں ہیں۔ پروردگار یہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، انہوں نے کہا آج ہی طلب ہونی چاہیے، ہماری دعا آج ہی پوری ہو، کہیں سے کوئی غیب سے انتظام ہو، میں نہیں جانتا، آج ہی ہونی چاہیے۔ یہ کیفیت اب بھی ہوتی ہے۔ حوزہ علمیہ میں بہت سے مسائل ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، علم نہیں ہے، کتنی پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگان پر، یعنی میں آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور اس رتبے کے افراد کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ بہت سے ہمارے ایسے مراجع ہیں کہ جب انہیں یہ طے کرنا یہ ہوتی ہے حاجت کہ آج اور ابھی، آج سورج ڈوبنے سے پہلے پروردگار ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو ان کا ذکر یہی ہوتا ہے ناد علی مظہر العجائب۔ جوانان عزیز، اب آج کل ہمارے درمیان سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو اس طرح کی باتوں کو غلو سمجھتے ہیں آپ نے حد کراس کر دی، توحید کے خلاف ہے یہ بات۔ نہیں، توحید کے خلاف نہیں، توحید کو اتنا محدود نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود وسائل بنائے ہیں، اللہ نے علی کو علی بنایا ہے۔ اللہ نے علی کو وہ علم دیا ہے کہ سلونی کہہ کے علم کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ اللہ نے علی کو وہ قدرت دی ہے کہ وہ 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑ سکتے ہیں۔ اللہ نے علی کو وہ صبر دیا ہے کہ دنیا کی تمام مصیبتیں بھی پڑیں تو علی صبر کر سکتے ہیں۔ علی کے اوصاف، اللہ نے اوصاف عطا فرمائے۔